آج بھی وہ نوجوان اپنی بائک سے میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی اس سڑک چھاپ عاشق سے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں اسے برداشت کر رہی تھی۔ جب بھی میں گھر سے نکلتی، مین روڈ تک جاتی، تو وہ میرا ہی منتظر کھڑا ہوتا تھا۔ جیسے ہی بس اسٹاپ سے میں بس پکڑتی، تو اس کے بعد وہ میری بس کے پیچھے پیچھے سفر کرنے لگتا۔ آفس تک کی ڈیوٹی وہی دیتا تھا، اور جب میں آفس سے واپس گھر تک جاتی، تب بھی پتہ نہیں اسے کیا تکلیف تھی۔ پہلے پہلے تو مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن ایسے نہیں تھا۔ وہ آوارہ سا لڑکا تھا، عجیب سی پینٹ پہن کے رکھتا تھا، اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے رکھتا تھا، منہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ چباتا رہتا تھا، آنکھوں پہ نظر کا چشمہ بھی تھا۔ میں سوچ چکی تھی آج اس لڑکے سے 2 ہاتھ کر کے ہی گھر جاؤں گی۔ جیسے ہی میں بس اسٹاپ سے اتری، آگے کا راستہ سنسان ہوتا تھا، تو وہ مجھ سے 20 قدم پیچھے اپنی بائک دھیرے دھیرے چلاتا رہتا تھا۔ جب بھی میں اسے پلٹ کے دیکھتی تو دائیں بائیں دیکھنے لگتا، ساتھ میں مسکرانے لگتا۔ خوش شکل نوجوان تھا، لیکن میرا پیچھا کیوں کر رہا تھا؟ بہرحال کچھ دور جا کر میں وہیں رک گئی۔ مین روڈ پہ اس وقت گاڑیوں کی آمد و رفت تھی۔ میں نے دیکھا اس کی بائک بھی رک چکی تھی۔ میں پلٹ کے پیچھے کو جانے لگی تو وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ میں اس کی بائک کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا چاہتے ہو تم؟ کون ہو تم اور کیوں میرا پیچھا کیے جا رہے ہو؟ کہنے لگا، میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے سامنے جھوٹ مت بولو، میں پچھلے 1 مہینے سے نوٹ کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، واقعی آپ پچھلے 1 مہینے سے نوٹ کر رہی ہیں؟ شکر ہے میرے اللہ کا، میں تو سمجھا تھا میں پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوں، آپ تو دیکھتی تک نہیں ہیں۔ اس کی ڈھٹائی دیکھ کے میں جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ مطلب اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس چیز کا۔ وہ تو منتظر تھا کہ میں کب اسے نوٹ کرتی ہوں اور کب نہیں۔ کہنے لگا، اس کا مطلب ہے آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، میں اس قسم کی فضول باتیں سننے کی عادی نہیں ہوں۔ کہنے لگا، میں نے تو آپ سے کچھ کہا ہی نہیں ہے، آپ تو خود پلٹ کے میرے پاس آئی ہیں، خود ہی بات کر رہی ہیں۔ میں تو صرف آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ۔ میں نے کہا، دیکھو مجھے یہ سڑک چھاپ قسم کے عاشق بالکل اچھے نہیں لگتے۔ کہنے لگا، پھر کیسے عاشق اچھے لگتے ہیں؟ مجھے بتا دیں، میں کب سے وہی بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میری باتوں کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ میں نے کہا، آئندہ میرا پیچھا نہیں کرنا۔ کہنے لگا، تو اپنا فون نمبر دے دیں تاکہ میرا بھی کام آسان ہو جائے، روز روز ابا کی دکان چھوڑ کے یہاں آنا پڑتا ہے، پھر ڈانٹ کھانی پڑتی ہے۔ وہ تو یوں بے تکلف تھا جیسے میں کئی بار اس سے باتیں کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری طرح نہ تو میں فارغ ہوں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں تم جیسے فضول سے لڑکے سے باتیں کرتی رہوں۔ کہنے لگا، فضول تو نہیں ہوں، پلیز دے دینا نمبر، زیادہ تنگ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، آئندہ میرا پیچھا مت کرنا ورنہ گلی کے لڑکوں سے تمہیں مار پڑواؤں گی۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے چلتی ہوئی اپنی گلی کے اندر آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، اماں کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید پھر سے ماں کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے بیگ ایک طرف رکھا اور اماں کے کمرے میں آ گئی۔ ان کی کمر سہلانے لگی، کہنے لگی، پتہ نہیں یہ بیماری لگتا ہے اب میری جان لے کے ہی مجھے چھوڑے گی۔ پوری طرح سے ان کا سانس پھول رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کی دوائیاں انہیں دی۔ میں نے کہا، اماں دوائیاں تو آپ ٹائم سے کھایا کریں نا۔ کہنے لگی، میں نے تمہیں بھی پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، میں پریشان نہیں ہوں، سوائے اس کے کہ آپ دوائیاں ٹائم پہ لے لیا کریں۔ کہنے لگی، مجھے تمہاری فکر ستاتی رہتی ہے، تم اپنے گھر کی ہو جاتی تو مجھے بھی سکون ہو جاتا۔ میں نے کہا، کیوں ٹینشن لیتی ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہنے لگی، صباحت تمہیں نہیں پتا بیٹا، لیکن مجھے لگتا ہے اس بار میں بچ نہیں پاؤں گی۔ میں اپنی والدہ کی باتیں سن کے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کاش کوئی اچھا سا رشتہ ہوتا تو میں تمہاری شادی کر دیتی تاکہ میرا مرنا آسان ہو جاتا، مجھے تمہاری فکر ستاتی رہتی ہے۔ میں نے کہا، امی آپ کیوں اتنی بڑی بڑی باتیں سوچنے لگتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں کل ہی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر کیا کر لے گا؟ میں نے کہا، بہت زیادہ سوچتی رہتی ہیں آپ، پورا دن اکیلی جو ہوتی ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے کھانا کھایا تھا؟ کہنے لگی، دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کھانا گرم کیا،
اپنی والدہ کو کھانا کھلایا، انہیں دوائی دی تو وہ سو گئیں۔ میں ان کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بڑھ چکے تھے، پتہ نہیں کیا سوچتی رہتی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی چائے بنائی، کھلے صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگی، جب کاغذ کا ایک رکا بال کی طرح اچھال کے کسی نے اندر پھینکا۔ میں نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا، وہ اٹھا کے کھولا تو اس پہ لکھا تھا، میرا نام آیان ہے، آیان مصطفیٰ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز اپنا نمبر دے دیں۔ میں تو اس شخص سے پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا میرے یوں ڈانٹنے پر یہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اس کی تو جرت ہی بڑھ گئی تھی، میرا پیچھا کرتا رہتا تھا اور اب نمبر مانگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے وہ کاغذ دوبارہ سے مڑوڑا اور باہر پھینک دیا۔ چائے ختم کر کے میں رات کا کھانا بنانے لگی۔ اگلے روز میں نے اپنے باس سے کہا کہ میں کچھ دیر سے آؤں گی۔ میں اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ سے سارے ٹیسٹ کروائے، ساری میڈیسن بدل دی۔ کہنے لگی اپنی والدہ کو پھل ول کھلایا کریں، ان کی خوراک کا خیال رکھا کریں۔ لیکن جیسے ہی میں ڈاکٹر کے کلینک سے باہر آئی تو وہ باہر ہی کھڑا تھا، وہیں اپنی موٹر سائیکل پر۔ مجھے تو لگتا تھا جیسے میرا باڈی گارڈ ہے یا چوکی دار ہے۔ عجیب نوجوان تھا۔ میرا اس سے نظروں کا تصادم ہوا تو مسکرانے لگا۔ بہرحال میں باہر آئی اور رکشہ روکنے لگی، لیکن رکشے والا کرایہ بہت مانگ رہا تھا۔ میری والدہ سے کھڑے ہونا مشکل تھا جب اس نے ایک رکشے والے کو روکا۔ گھر کا ایڈریس تو وہ جانتا تھا۔ اس سے پیسوں کا پوچھ کے اس نے جیب سے پیسے نکال کے اسے دیے، پھر رکشے والے کو میری طرف اشارہ کرنے لگا۔ میں تو اسے دیکھ کے حیران تھی، یہ کیا کر رہا تھا وہ؟ اور رکشے والا میرے پاس آ گیا، کہنے لگا بیٹھیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کو تو نہیں کہا۔ کہنے لگا وہ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے روکا ہے اور کرایہ بھی دے دیا ہے۔ امی کہنے لگی اب کس بات کی بحث کر رہی ہو رکشے والے سے، مجھ سے کھڑے نہیں ہوا جا رہا بیٹا۔ مجبوراً مجھے اسی رکشے میں بیٹھنا پڑا۔ وہ یوں خوش تھا جیسے میں نے اس کی اس فضول حرکت پہ اسے شاباشی دی ہو۔ بہرحال ابھی بھی اس کی بائک ہمارے رکشے کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے پاس اتری، اپنی والدہ کو اندر لے کے جانے لگی، میں جانتی تھی ابھی بھی وہ باہر ہی کھڑا ہوگا۔ اپنی والدہ کو میں نے ان کی چارپائی پہ لٹایا اور باہر آئی، اپنے پرس میں سے پیسے نکالے اور اس کے منہ پہ مارے۔ یہ دیکھ کے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا۔ میں نے کہا تم اپنی اوچھی حرکتیں اپنی حد تک رکھو۔ میں نے اس دن بڑی شرافت سے تمہیں سمجھایا تھا، لیکن اگر تم باز نہیں آئے تو میں محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی اور تمہاری وہ درگت بناؤں گی کہ یاد کرو گے۔ میری بات سن کے کہنے لگا ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو برا لگے وہ برا ہی ہو۔ ٹھیک ہے میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، پر میرے جذبے بالکل ٹھیک ہیں اور سچے ہیں۔ میں واقعی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں نہیں کرتی۔ ایک تو میری ماں بیمار ہے، میں اتنی پریشان ہوں، دوسرا تم نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے۔ چاہتے کیا ہو تم؟ کہنے لگا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی والدہ بیمار ہیں، آپ مجھے بتا دیا کریں، میں دوائی لا دیا کروں گا۔ ایک تو آپ آفس سے تھکی ہوئی آتی ہیں، پھر اپنی والدہ کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہیں، تو پھر کبھی ان کی دوائیاں بھی لینے جاتی ہیں۔ میں نے کہا تم میرا پیچھا چھوڑ دو، یہی میرے سر پہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ کہنے لگا وہ نہیں چھوڑ سکتا، کاش آپ کو کبھی یقین آ جائے۔ میں نے کہا اس طرح سڑک چھاپ عاشقوں کی طرح میرے پیچھے پیچھے پھرو گے تو کیا مجھے یقین آ جائے گا؟ کہنے لگا کہہ تو رہا ہوں نمبر دے دیں۔ میں تو ضد چوکے رہ گئی تھی۔ میں نے زور سے گھر کا دروازہ بند کیا۔ اگلے روز جب میں آفس سے آئی تو گھر کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی، کیونکہ چابی تو میرے پاس ہوتی تھی۔ میری والدہ دروازہ نہیں کھول سکتی تھی، اس لیے میں چابی اپنے ساتھ ہی لے کر جاتی تھی۔ میں اندر آئی تو میری والدہ کسی سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں پریشان ہو گئی، ہمارا تو اس شہر میں کوئی بھی اپنا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں تیز قدم اٹھاتی کمرے میں گئی تو وہ بڑے مزے سے میری والدہ کی چارپائی کے پاس کرسی رکھے ان سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میری والدہ کہنے لگی آؤ بیٹا، مجھے اندازہ نہیں تھا وہ اس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے۔ میں نے کہا امی یہ کون ہے؟ کہنے لگی بیٹے پڑوسیوں میں سے کوئی ہوگا، کھانا لے کے آیا تھا، بس بڑی مشکل سے میں نے دروازہ کھولا تھا۔ کہہ رہا تھا تمہیں جانتا ہے، تم سے اچھی خاصی سلام دعا بھی ہے۔
پھر دوائیاں بھی لا کے دی۔ میں نے تو کہا تھا صباحت آئے گی تو دوائیاں لے آئے گی۔ میری والدہ کا ابھی بھی سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا۔ کہنے لگی تب سے بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ مجھے تو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں اس نوجوان کے پاس آئی۔ میں نے کہا تم یہاں سے جا سکتے ہو اور آئندہ میرے گھر میں قدم مت رکھنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہنے لگا دروازہ بند کر لیں، میں دروازہ کھلا ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ جیسے میں باہر آئی تو وہ باہر نکل آیا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں اکیلی لڑکی ہوں، بیمار ماں کے ساتھ رہتی ہوں، اس لیے آوارہ لڑکے میرے گھر میں آتے ہیں؟ کہنے لگا کون کہتا ہے آپ کو یہ؟ آپ بتائیں جی، میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ میں نے کہا یعنی کہ تم یہ ثابت کرتے ہو کہ تم آوارہ بدماش ہو؟ کہنے لگا کس طرح سے آپ خوش ہوں گی؟ اتنے جتن کر رہا ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ کیوں نہیں سوچتی میرے بارے میں؟ میں نے کہا کتنا کماتے ہو تم؟ کہنے لگا سارا مسئلہ یہ ہے، میں کماتا نہیں ہوں۔ ابا کی دکان پہ بیٹھتا ہوں لیکن وہاں میرا دل نہیں لگتا، پرائیویٹ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلے اچھی سی جاب کرو، یہ مت سمجھنا کہ میں کما کما کے تمہیں پالوں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگا میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تب آنا جب تم نوکری کر لو۔ کہنے لگا اتنا اچھا نہیں پڑھتا اور پھر پرائیویٹ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں۔ میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا آئی کام بڑی مشکل سے پاس کیا ہے، دن بھر ابا کی دکان پہ ہوتا ہوں یا پھر آپ کے پیچھے، اس پر بھی اماں سے ڈانٹ کھاتا ہوں۔ پھر کہنے لگا آپ مجھے پڑھا دیں گی؟ دیکھنے میں لمبا چوڑا تھا لیکن اس کی باتوں سے میں اندازہ لگا چکی تھی مجھ سے یقیناً 5-6 سال چھوٹا ہوگا، بس قد کاٹ کا ہی لمبا تھا۔ ڈیل ڈول اچھا تھا اس لیے اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا، اور اس کم عمر کے لڑکوں کو عاشقی کا بخار کچھ زیادہ ہی چڑھتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پڑھایا کروں گی۔ یہ سن کے وہ بہت خوش ہو گیا، کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن تم انسان کے بچے بن کے آؤ گے اور مجھ سے کوئی فضول بات نہیں کرو گے۔ کہنے لگا نہیں کروں گا، آپ جیسا چاہتی ہیں میں ویسا بن جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ دروازے تک جا کے رک گیا، پھر پلٹ کے کہنے لگا شادی تو کر لیں گی نا پھر مجھ سے؟ میں نے کہا آیان جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا آپ کے منہ سے میرا نام کتنا اچھا لگتا ہے۔ میرا دل چاہا میں اپنا سر دیوار میں دے ماروں، میری کوئی عمر تھی یہ کام کرنے کی؟ بہرحال اگلے روز وہ اپنی کتابیں اٹھا کے لے آیا۔ میں صحن میں اسے پڑھانے لگی۔ یہ نہیں کہ وہ ڈفر تھا، پڑھائی میں اچھا تھا، ذرا سا سمجھانے پہ فوراً سے سمجھ جاتا تھا، پورا سوال حل کر کے مجھے 2 منٹ میں دکھا دیتا تھا۔ پھر یہ ہونے لگا کہ وہ میری والدہ کی دوائیاں لا دیتا، ان کے پاس بیٹھا اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہتا اور وہ ہنستی رہتی تھی۔ لیکن ایک بار جب میں آفس سے گھر آئی تو وہ میری والدہ کو رکشے میں بٹھا رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچی۔ میں نے کہا کیا ہوا امی آپ کو؟ کہنے لگا ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میں فوراً سے اپنی والدہ کے ساتھ ہی رکشے میں بیٹھ گئی۔ وہ کھینچ کھینچ کے سانس لے رہی تھیں۔ موٹر سائیکل پر وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ جیسے ہی ہم ہاسپٹل پہنچے کچھ دیر بعد میری والدہ مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی، اور میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری والدہ واقعی مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ اس دن اس کے گھر والے بھی میرے گھر آئے، اس کی بہن بھی۔ واقعی وہ لڑکا برا نہیں تھا۔ کچھ دیر مجھے تسلی دے کر اس کی بہن اور اس کی والدہ جا چکی تھیں، لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ میرا اپنا ہے، لیکن اب میں اکیلی ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے پھر سے آفس جوائن کیا۔ ابھی بھی وہ مجھ سے پڑھنے آتا تھا، لیکن اب میں اسے پڑھانے سے گھبرانے لگی تھی کہ کہیں لوگ باتیں نہ بنائیں۔ میں نے کہا کہ اب تم اچھا پڑھنے لگ گئے ہو، اب مت آیا کرو۔ وہ کہنے لگا کیوں نہ آیا کروں؟ آپ کو پتہ ہے اس بار میرا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، اور میری والدہ کہتی ہیں کہ تمہاری ٹیچر بہت اچھی ہیں، تمہیں بہت محنت سے پڑھا رہی ہیں۔ اب تو ابا کی دکان پر بھی میں کافی سنجیدگی سے کام کرتا ہوں، بس مجھے بہت جلد کامیاب انسان بننا ہے تاکہ… یہ کہنے کے بعد اس نے دوبارہ سے کتاب پہ نظریں مرکوز کر لیں۔ میں اپنی والدہ کی وجہ سے بہت زیادہ افسردہ رہنے لگی تھی۔ 15-20 دن تک تو وہ چپ چاپ صحیح رہا، لیکن پھر مجھ سے کہنے لگا آپ ہر وقت روتی کیوں رہتی ہیں؟
میں نے کہا تم سے یہ کس نے کہا کہ میں روتی ہوں؟ کہنے لگا آپ کی روئی روئی آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ حالانکہ اس کے آنے سے پہلے میں اچھی طرح اپنی آنکھیں دھوتی تھی ٹھنڈے پانی سے، تاکہ اسے محسوس نہ ہو کہ میں رو رہی ہوں۔ لیکن رات کو نیند نہیں آتی تھی، اپنی والدہ کی یاد آتی تھی۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے میں اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے اپنی آنکھیں دھوتی تھی تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے۔ لیکن پھر بھی پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل گیا۔ میں رجسٹر پر اس کے ٹیسٹ کے لیے سوالات لکھ رہی تھی جب اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا۔ میں بری طرح سے اچھل کے رہ گئی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہاتھ پیچھے کرو اپنا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ میں صرف ہمدردی کی خاطر ہاتھ رکھ رہا تھا، ہر وقت نیگیٹو مت سوچا کریں میرے بارے میں۔ میں نے کہا پھر بھی دور رہا کرو۔ یہ کہہ کے میں دوبارہ سے ماتھے پہ بل ڈالنے لگی، اس کے رجسٹر پر سوال لکھنے لگی، لیکن اس کی چبھتی ہوئی نظریں میرے ہی چہرے پر تھیں۔ جب میں نے اس کی طرف گھور کے دیکھا تو ذرا سا مسکرانے لگا۔ کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں، بہت شریف ہیں۔ آپ کو نہیں پتا میرے دل میں آپ کے لیے کتنا خاص مقام ہے، میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں اس کے جذبوں پہ شک نہیں کر سکتی تھی، لیکن کچھ حقیقتیں ایسی تھیں جن سے اسے آشنا ضرور کروا سکتی تھی۔ میں نے کہا تم جانتے ہو تم مجھ سے کتنے چھوٹے ہو؟ وہ اپنے رجسٹر پر میرے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھ رہا تھا۔ میرے اس سوال پہ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تقریباً تم 6-7 سال تو چھوٹے ہوگے مجھ سے۔ کہنے لگا تو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اپنا کام کرو۔ اس نے رجسٹر سامنے رکھے ٹیبل پہ پھینکا، پین بھی پھینک دیا۔ کہنے لگا پہلے اس بات کو کلیئر کریں، آپ کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو۔ کہنے لگا آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تم نے ابھی BCom بھی مکمل نہیں کیا بلکہ مجھی سے پڑھتے ہو۔ کہنے لگا میری بات سنیں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، صرف آپ کی خاطر پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک اچھی جاب کر سکوں اور آپ کو سپورٹ کر سکوں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی نوکری پہ ہی ٹکا رہوں گا۔ میں نے کہا ہاں لیکن تمہارے گھر والے کبھی بھی تمہاری شادی تم سے 7 سال بڑی لڑکی سے تو نہیں کریں گے نا؟ وہ کہنے لگا زندگی میں نے گزارنی ہے اور شادی میں نے آپ ہی سے کرنی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر والوں سے دوبارہ سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگا بس ایک بار تعلیم مکمل ہونے دیں، مجھے نوکری پہ لگ جانے دیں، میں اپنے گھر والوں کو خود منا لوں گا۔ ان دنوں میں کافی پریشان تھی کیونکہ میری والدہ کے انتقال کے بعد بار بار ایان کا میرے گھر آنا مجھے مناسب نہیں لگتا تھا۔ انہی دنوں میرے ایک کولیگ نے بھی مجھے پروپوز کیا تھا اور میں سنجیدگی سے اس کے پروپوزل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے اس سے ٹائم مانگا تھا کہ میں چند دنوں میں اسے جواب دوں گی۔ وہ اپنے گھر والوں کو بھیجنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن میں چاہتی تھی کہ پہلے ایان کو بتا دوں تاکہ کل کو اسے دھچکا نہ لگے، اور میں اسی لیے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھو لوگ باتیں کریں گے، شاید تمہیں ابھی ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ ابھی تم عمر کے جس حصے میں ہو، اس عمر میں ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جیسا تم میرے لیے رکھتے ہو، لیکن جب تم میچیور ہو جاؤ گے تو تمہاری سوچ بدل جائے گی، تب میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جذباتی ہو کر کوئی بھی فیصلہ نہ کرو بلکہ سوچ سمجھ کے کرو۔ اگر کل کو تمہارے گھر والوں نے انکار کر دیا تو میرے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کل کو جب تم مجھ سے شادی کر لو تو لوگ تمہیں باتیں سنائیں کہ تمہاری بیوی تم سے 6-7 سال بڑی ہے، کیا جواب دو گے لوگوں کو؟ کہنے لگا آپ کو جواب چاہیے؟ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا ہاں چاہیے۔ اس نے میری کلائی پکڑی، مجھے اٹھا کے کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے وہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میری ہائٹ زیادہ لمبی نہیں تھی، میرا سر اس کے کندھے سے بس ذرا سا اونچا تھا۔ کہنے لگا بتائیں مجھے، کیا آپ لگتی ہیں مجھ سے بڑی؟ میں نے کہا ابھی نہیں لگتی، لیکن کم از کم تمہیں 5-6 سال چاہیے، تم تعلیم مکمل کرو گے، اچھی سی جاب کرو گے، تب تک میں شاید تم سے دیکھنے میں بڑی لگوں۔ کہنے لگا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نہیں لگتی مجھ سے بڑی،
اور اگر لگنے لگ بھی گئیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا تم ابھی جس عمر کے حصے میں ہو تمہیں ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز ممکن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں جانتی ہوں جب تم ایک میچور ایج میں آؤ گے تو تم بھی ویسے ہی سوچو گے جیسے لڑکے سوچتے ہیں۔ دیکھو ابھی میرے پاس رشتے آ رہے ہیں، ابھی میرے پاس وقت ہے، میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ میں تم سے اتنی محبت نہیں کرتی کہ تمہیں چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہو یا مشکل ہو۔ تم بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرو، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ ہو سکتا ہے کل کو تمہارے گھر والے تمہیں مجبور کرنے لگے، وہ منع کر دیں، لیکن پھر اس وقت میرے پاس کوئی بھی آپشن نہیں رہے گا۔ میں تم سے سیدھی اور صاف بات کر رہی ہوں۔ میں نے بنا لگی لپٹی رکھے اسے حقیقت کا ایک رخ دکھایا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ کو کیسے اعتبار آئے گا بتائیں؟ میں قسم کھا لیتا ہوں میں شادی کروں گا تو صرف آپ سے کروں گا۔ میری زندگی میں اگر کوئی آ سکتی ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔ خدا کے لیے میرا بس انتظار کر لیں، بخدا آپ کی ساری خواہشات، ساری ضروریات کو پورا کروں گا۔ اسی لیے محنت کر رہا ہوں، ورنہ میرا باپ مجھے پڑھوا نہیں سکتا تھا۔ پھر کہنے لگا اگر آپ کے لیے کوئی بھی رشتے آ رہے ہیں تو خدا کے لیے ان کو منع کر دیں، میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پتہ نہیں اس کی محبت کے آگے میں کچھ بے بس سی ہونے لگتی تھی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی تھی نہیں کہ یوں جذباتی ہو جاتی، لیکن آیان بہت جذباتی تھا۔ کہنے لگا پلیز صباحت کسی اور کو مت اپنائیے گا، میری خاطر چند سال انتظار کر لیں۔ میں نے کہا پہلے جاؤ اپنے گھر والوں سے بات کرو، پہلے ان سے پوچھو، پھر اپنی والدہ اور بہن کو میرے پاس بھیجنا۔ جب تک وہ مجھے پسندیدگی نہیں دیں گی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، آپ کو میری ماں اور بہن پہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو مجھے صرف تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تمہیں تمہاری فیملی سے الگ نہیں کرنا، مجھے مل کر ان کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ کہنے لگا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے ہاتھ پکڑے، کہنے لگا میں جب تک زندہ ہوں میں آپ کے ساتھ وفا کروں گا۔ میرے گھر والے چاہے آپ سے کچھ بھی کہیں، آپ کو ان پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی کہ شاید اس کے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں نے کہا تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں کہہ تو رہا ہوں مجھ پہ اعتبار رکھیں، وقت آنے پر میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اس کی بات مان لی۔ میں نے اپنے کولیگ کو منع کر دیا، حالانکہ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ جیسے اس کا BCom کمپلیٹ ہوا اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، لیکن اب میں نے اسے گھر آنے سے منع کر دیا۔ وہ فون پر مجھ سے رابطہ ضرور رکھتا تھا، روز بات کرتا تھا۔ ایک بار اس کا فون آیا، کہنے لگا صباحت مجھے تھوڑے پیسے ادھار مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا یار بس ابو سیمسٹر کی فیس نہیں بھر رہے، مجھے اس وقت 80,000 کی اشد ضرورت ہے، کیا تمہارے پاس ہیں؟ میں واپس کر دوں گا، بائی گاڈ جیسے ہی جاب لگے گی میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں میں دے دیتی ہوں، اپنا اکاؤنٹ نمبر مجھے بھیجو، میں تمہارے بینک میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں۔ کہنے لگا بہت بہت شکریہ، میں کوشش کروں گا کہ تعلیم کے دوران ہی مجھے اچھی سی جاب مل جائے، میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو میری والدہ زندہ تھیں، حیات تھیں تو ان کے ڈاکٹر اور دوائیوں میں پیسے لگ جاتے تھے، میرا ایک اکیلی لڑکی کا خرچہ ہی کیا ہے، ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو تمہارے کام آ جائیں گے تو اچھی بات ہے، بس تم دل لگا کے پڑھو اور کوشش کرو کہ تمہاری جاب جلدی لگ جائے۔ میں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی ٹرانسفر کر دیے۔ اگلے دن وہ بہت خوش تھا، میں جیسے ہی اپنے آفس سے نیچے اتری تو بائک پہ کھڑا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بتاتا ہوں، پہلے ابھی جلدی سے بائک پہ بیٹھو۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ گھر نہیں جاؤں گی، لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اب تو محلے والی خواتین نے بھی باتیں بنانی شروع کر دی ہیں۔ کہنے لگا آگ لگاؤ سب کو، میرے ساتھ بیٹھو نا یار، بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ میں بائک پر اس کے پیچھے بیٹھ گئی، وہ مجھے ساحل سمندر لے گیا۔ کہنے لگا تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا پریشان تھا، سب دوستوں سے پیسے مانگے لیکن کسی نے نہیں دیے۔ میں نے کہا تو تمہارے والد نے کیوں نہیں دیے؟ کہنے لگا اب چھوڑو اس بات کو، بس ایک بار میری جاب لگنے دو، مجھے کامیاب ہونے دو، میں ایک فلیٹ لوں گا، ہم لوگ وہاں رہیں گے۔ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا تھا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔
میں بچی تو نہیں تھی، اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ اس کے گھر والے اسے سپورٹ کیوں نہیں کر رہے، صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی مشکل ہے تو بے شک تم راستہ۔ میری بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا راستہ بدلنے کا، راستہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہوں میں۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی باتوں میں آنے لگی تھی۔ اتنی کم عمر نہیں تھی، لیکن میں اسی کی طرح ٹین ایج لڑکیوں کی طرح سوچنے لگی تھی، جذباتی ہونے لگی تھی، شاید محبت کرنے لگی تھی۔ پر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی بن جائے گی، کیونکہ وہ جو بھی تھا تو ایک مرد ہی، اور مرد کی فطرت میں وفا نہیں ہوتی۔ میں نہ جانے کیوں یہ بات بھول گئی، اور اسی چیز کا خمیازہ مجھے اس عمر میں بھرنا پڑا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، آیان میرے لیے اتنی ہی زیادہ اہمیت رکھنے لگا تھا۔ روز مجھ سے فون پہ بات کرتا، اور مجھے بھی اس سے فون پہ بات کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ہر بات کا مشورہ مجھ سے لیتا تھا۔ اس کا سیکنڈ سیمسٹر شروع ہونے والا تھا، اور وہ کافی چپ چپ سا تھا۔ میں نے کہا تم چپ چپ کیوں ہو، بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہنے لگا یار کیا بات کروں، بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں ابا کو کیا ہوا ہے، میری خرچی بالکل بند کر دی ہے، کہتے ہیں کہ پڑھائی چھوڑو اور دکان پہ بیٹھو، ورنہ اپنا انتظام کہیں اور کر لو۔ اب سیکنڈ سیمسٹر شروع ہو گیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں۔ پڑھا رہا ہوں لیکن یونیورسٹی سے ہی اپنے خرچے بھی بہت ہیں، کبھی نوٹس خریدنے پڑ جاتے ہیں، پھر باہر کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیسے مینیج کروں گا، بس ایک بار اچھی جاب لگ جائے تاکہ یہ سارے مسائل ختم ہوں۔ میں نے کہا تم فکر نہیں کرو، تمہارے سیکنڈ سیمسٹر کی فیس میں بھر دوں گی۔ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے اچھا نہیں لگتا میں بار بار تم سے پیسے مانگوں۔ میں نے کہا ایان کیا ہو گیا تمہیں، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، میں نے کیا کرنا ہے اتنے پیسے کما کے، اگر تم کچھ بن جاؤ گے تو مجھے اس کی خوشی ہوگی۔ کہنے لگا لیکن میں تمہیں پھر یہ واپس کروں گا، لازمی کروں گا۔ میں نے کہا واپس میں نے کہاں مانگے ہیں، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ کہنے لگا مجھے عجیب فیل ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا، ایک مرد ہوتے ہوئے میرا دینے کا حق ہے، مانگنے کا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تم کماؤ گے تو دے دینا۔ کہنے لگا یار تم بہت اچھی ہو، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ مجھے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کسی دوست کی، نہ کسی مددگار کی۔ میں نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے تھے، جس سے اس کے سیمسٹر کی فیس بھی ادا ہو جاتی تھی، اس کے اخراجات بھی پورے ہو جاتے تھے۔ آئے دن جب بھی وہ فری ہوتا تھا تو مجھے لینے کے لیے گھر آ جاتا تھا، میں بھی اس کے پیچھے بیٹھ کے ساحل سمندر چلی جاتی، ہم گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ اب تو مجھے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے کن نظروں سے دیکھ رہے ہیں، میں نے طوطے کی طرح چشم پوشی اختیار کر لی تھی۔ اس دن میں بہت خوش تھی جس دن آیان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، وہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا، اب اسے نوکری کی تلاش تھی۔ میں بھی تیار تھی کہ جیسے ہی نوکری لگے میں اس سے شادی کر لوں گی۔ ویسے ہی 3 سال گزر چکے تھے، اب میں اپنے چہرے کو فریش رکھنے کے لیے پارلر جانے لگی تھی، اپنے بالوں کی کٹنگ ایسے کرواتی کہ میری عمر کم لگے، فیشل کرواتی تاکہ زیادہ خوبصورت لگ سکوں، لیکن بڑھتی ہوئی عمر کے آثار میرے چہرے پہ نظر آنے لگے تھے۔ دوسری جانب آیان اور بھی زیادہ اسمارٹ اور خوبصورت دکھنے لگا تھا۔ پچھلے چند مہینے سے جاب ڈھونڈ رہا تھا لیکن جاب نہیں مل رہی تھی، اکثر پیٹرول کے پیسے مجھ سے لے کے جاتا تھا۔ میں خود بھی بہت دعائیں کر رہی تھی کہ اس کی جاب لگ جائے۔ پھر میں نے اپنے باس سے ہی بات کی کہ میرا ایک کزن ہے، اسے جاب کی ضرورت ہے۔ ان دنوں باس بھی ایک ایسے ہی نوجوان کی تلاش میں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کزن کو بلا لیں، میں انٹرویو لے لیتا ہوں۔ یوں سمجھیں کہ آیان کی جاب بھی میری وجہ سے ہی لگی تھی۔ جیسے اس کی جاب لگی مجھے انتظار تھا کہ اب وہ کہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے لاتا ہوں، ہم شادی کر لیں گے، لیکن 3 مہینے گزر چکے تھے، اس نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ہاں یہ تھا کہ آفس جاتے ہوئے وہ مجھے گھر سے پک کرتا تھا، واپسی پہ مجھے گھر چھوڑتا تھا، آفس کے دوران بھی اسے کوئی مشکل پیش آتی تو فوراً میرے پاس آ جاتا تھا، مجھ سے پوچھنے لگتا تھا۔ میں کافی سالوں سے آفس میں ہی کام کر رہی تھی، اس لیے میں سینئر ہو چکی تھی، میں اسے بتا بھی دیتی تھی، لیکن اب لوگ باتیں کرنے لگے تھے۔ آیان کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا،
وہ بلا جھجک میرے کمرے میں داخل ہو جاتا، مجھ سے باتیں کرنے لگتا، کرسی پہ بڑے آرام سے بیٹھ جاتا، فائل میرے پاس پھینک دیتا۔ یار یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، بتاؤ کیسے کروں؟ باس کو خوش بھی تو کرنا ہے نا، تاکہ میری نوکری پکی رہے۔ میں اسے ساتھ ساتھ سمجھاتی رہتی تھی، کافی حد تک اس کا کام میں ہی کرتی تھی۔ آفس میں چہمگوئیاں ہونے لگی کہ ایان کا صباحت میڈم کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ کوئی کہتا تھا مس صباحت کو شرم نہیں آتی، اپنی عمر سے اتنے چھوٹے لڑکے کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہیں۔ تب میں اسے کیا کہتی کہ میرا اس سے کتنا پرانا تعلق ہے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں چھوٹی لگوں، لیکن لگ نہیں پا رہی تھی۔ مجبوراً مجھے ہی ایان سے کہنا پڑا۔ میں نے کہا کہ اب تو تمہاری نوکری لگ گئی ہے، تو تم اپنے گھر والوں کو کب لاؤ گے؟ کہنے لگا ہاں لے آؤں گا، ابھی پہلے تمہارا قرضہ تو اتار دوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کب تم سے پیسے مانگے ہیں؟ لیکن دیکھو نا، لوگ باتیں کرنے لگے ہیں۔ پہلے صرف محلے والے مجھے شک سے دیکھتے تھے، لیکن اب آفس میں بھی میری ریپیوٹیشن خراب ہو رہی ہے۔ کم از کم ہمارا رشتہ ہو جائے تو لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا صباحت پلیز، تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کیا کرو۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، انہیں بس موضوع چاہیے ہوتا ہے، جسے جو بکواس کرنی ہے کرنے دو۔ جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو تمہیں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ایسے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہتا، بڑی اپنائیت سے مجھے دیکھتا۔ میں کہتی کہ پھر بھی اب ہماری شادی ہو جانی چاہیے۔ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے، میں امی سے بات کروں گا۔ میں خوش ہو گئی۔ میری جان اس وقت نکلی جب اسے میری عمر بڑی نظر آنے لگی۔ اب میری عمر 30 سال ہو چکی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھنے لگی تھی، اور عورت پہ بڑھاپا جلدی ہی وار کرتا ہے۔ میں نے اپنے بالوں پہ ڈائی لگوایا، اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی۔ کم عمر نظر آنے کے چکر میں ہفتے میں 2 بار پارلر جانے لگی، کیونکہ کام کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی تھی۔ مجھے اپنے کام کے ساتھ ساتھ ایان کا کام بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ وہ نیا نیا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ذرا سی کوئی غلطی باس کی نظروں سے گزرے اور اس کی نوکری چھوٹ جائے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے۔ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ جیسے اسے سیلری ملی تو اس نے مجھے 25,000 دیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ رکھو، اور اب میں ہر مہینے 25,000 دیا کروں گا، اور آہستہ آہستہ تمہارا سارا قرضہ اتار دوں گا۔ میں نے کہا میں نے کب مانگے ہیں تم سے پیسے؟ کہنے لگا دینے تو ہے نا یار، رکھو پلیز، واپس نہیں کرنا۔ میں نے کہا تم نے اپنی والدہ سے بات کی ہے میری بات سن کے وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میں نے کہا ایان پلیز مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا امی نہیں مان رہی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ تم کہہ رہے تھے تم منا لوگے۔ کہنے لگا کوشش کر تو رہا ہوں، اب ایک دم سے تو نہیں مانیں گی۔ میں نے کہا نہیں، یہ ایک دم ہے، میں سالوں سے تمہیں کہہ رہی ہوں، میں تم سے یہی پوچھ رہی ہوں کہ کتنا وقت لگے گا۔ کہنے لگا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں تو ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں نے کہا پھر تمہارے والدین کو بھی ماننا چاہیے۔ کہنے لگا ایک بات میری کان کھول کے سن لو، میرے گھر والے مانے یا نہ مانے، میں تم ہی سے شادی کروں گا۔ بس سن لیا، زیادہ پریشان ہونا چھوڑ دو، بس مجھے 1 ڈیڑھ سال جم کے کام کرنے دو، پھر میں کرائے پہ فلیٹ لوں گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ میں نے کہا میرا گھر ہے نا، تم اکثر آتے جاتے ہو، اگر تم نے شادی اپنے والدین کی مرضی سے نہیں کرنی اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے تو ہم شادی کر لیتے ہیں، تم میرے گھر پہ رہ لینا۔ میری بے بسی کی آخری حد تھی کہ میں اس کی منت سماجت کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ کہنے لگا ہرگز بھی نہیں، یہ میری انا پر بہت بڑی چوٹ ہوگی کہ میں تمہارے گھر پہ رہوں۔ میں جاب کر رہا ہوں نا، جیسے ہی نوکری میری جم جائے گی تو کرائے پہ گھر لے لوں گا، پھر میں ادھر تمہیں لے کے جاؤں گا جیسے سب مرد کرتے ہیں۔ پلیز مجھ پہ یہ ظاہر مت کرو صباحت کہ میں تم پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ میں نے کہا تم غلط سمجھ رہے ہو، بہت سے لوگ ہیں جو میاں بیوی دونوں کماتے ہیں اور گھر چلتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہنے لگا ہاں لیکن مجھے بہت فرق پڑتا ہے، پلیز صباحت مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ انہی دنوں باس بیمار رہنے لگے۔ باس کی جگہ ان کی بیٹی آنے لگی۔ اس کا نام ندا تھا، بہت خوبصورت تھی، کم عمر تھی۔ باس اب کبھی کبھی ہی آفس آتے تھے، اس لیے سارا کام ندا سنبھال رہی تھی۔ جب سے ندا آفس میں آنے لگی تھی، ہمارے آفس کے کنوارے نوجوان اپنے دلوں کو تھام کے رہ گئے تھے۔
کہتے تھے باس کی بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، اگر ہمیں پسند کر لے تو مفت کی لاٹری لگ جائے گی۔ لیکن وہ لڑکی کافی مغرور قسم کی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ شروع میں تو میں نے ہی اس کی کافی مدد کی کیونکہ وہ کام سے نا واقف تھی، لیکن بہت جلدی سیکھ گئی تھی۔ انہی دنوں مجھے بخار ہو گیا، میں 1 ہفتہ آفس نہیں گئی۔ ایان ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا۔ بخار نے جیسے مجھے نچوڑ کے رکھ دیا۔ حالانکہ صبح شام وہ روز آتا تھا، کبھی میرے لیے پھل لے کے آتا تھا، کبھی کھانے کی کوئی چیز لے کے آتا تھا، مجھے میڈیسن بھی خود نکال کے دیتا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اس بخار نے تو تمہیں بوڑھا کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے منہ سے یہ بات سن کے مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے کہا مجھے پریشان مت کرو۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، میرے سامنے دوائی کھاؤ، پھر میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے تمہاری مدد کے بغیر میٹنگ کی اور میٹنگ کامیاب رہی۔ بہت خوش ہو کے بتا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے۔ میں ساتھ ساتھ کھانس بھی رہی تھی، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ کہنے لگا تمہیں چائے بنا دوں؟ میں نے کہا نہیں، تم بتاؤ کہ پھر آگے کیا ہوا؟ کہنے لگا باس کی بیٹی مجھ سے بہت خوش ہے، کہتی ہے کہ آپ بہت جلدی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں آفس سے باہر آ رہا تھا تو وہ بھی باہر نکل رہی تھی، مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، کہنے لگی اگر آپ فری ہیں تو مل کے کافی پیتے ہیں۔ میں نے کہا تو پھر تم نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں نے کیا کہنا تھا، ایسا چانس بار بار تو نہیں ملتا ہے نا، باس کی بیٹی کے ساتھ کافی پی کے آ رہا ہوں اور بل بھی اسی نے دیا تھا۔ وہ یہ سب مجھے بتا رہا تھا لیکن پتہ نہیں مجھے کچھ ہوا تھا۔ کہنے لگا ویسے ہے بڑی ٹائٹ چیز، قسم سے بڑی پیاری اور خوبصورت ہے نا؟ وہ مجھے سے پوچھ رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اس کے منہ سے اپنے علاوہ کسی اور لڑکی کی تعریف سنی تھی، شاید اس لیے میں اسے اب بوڑھی لگنے لگی تھی۔ کافی دیر وہ میرے پاس بیٹھا رہا لیکن باتیں باس کی بیٹی کی ہی کر رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بال اتنے لمبے ہیں۔ یہ سن کے میں نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ ایان تم گھر جاؤ۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ رہا تھا، بہت رونا آ رہا تھا۔ میں اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں کر پائی۔ ایسی تعریفیں کبھی وہ میری کیا کرتا تھا، کہتا تھا صباحت تم بہت خوبصورت ہو، میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی، جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی با حیا ہو، شریف ہو، میں تمہاری شرافت پہ مرتا ہوں، دیوانہ ہوں تمہارا۔ آج پہلی بار اس کے منہ سے میں نے ندا کی تعریفیں سنی تھی۔ جب تک بیٹھا رہا ندا ندا کرتا رہا۔ میں اپنے بیڈ سے کھڑی ہوئی، سامنے آئینے کے پاس آئی، اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے رنگت پیلی ہو چکی تھی، سامنے سر کے بال جڑوں سے سفید سفید نظر آ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا جیسے میرا چہرہ جھریوں سے بھرنے لگا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ دیکھے جو سفید کی جگہ پیلے لگنے لگے تھے۔ 8 دن سے میں بخار میں مبتلا تھی۔ میں یہ نہیں کہتی اس نے میرا خیال نہیں رکھا، بہت خیال رکھا، کبھی ناشتہ بنا کے دیتا تھا، کبھی چائے دیتا تھا، کبھی کھانا لے کے آتا تھا، کبھی پھل کاٹ کے دیتا تھا، لیکن اب وہ مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھتا تھا جیسے پہلے کبھی دیکھا کرتا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت بوڑھا بوڑھا لگنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا تھا۔ اس دن میں بہت روئی۔ اگلے روز آفس گئی تو سب میری خیریت پوچھ رہے تھے، سبھی کہہ رہے تھے کہ بہت کمزور لگ رہی ہو۔ میں نے دیکھا تو ایان اپنے کیبن پہ نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا ایان کہاں ہے؟ تو میرے کولیگز کہنے لگے کہ وہ ندا میڈم کے کمرے میں ہے۔ یہ سن کر میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ میرے شیشے کے دروازے سے سامنے اسی کا کیبن نظر آتا تھا، جہاں بیٹھ کے وہ مجھے اشارے بازیاں کرتا رہتا تھا اور اپنا کام بھی کرتا رہتا تھا۔ اور اب 2 گھنٹے ہو چکے تھے وہ اپنے کیبن میں بیٹھا نہیں تھا، نہ کام کر رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا وہ ندا کے ساتھ آفس سے باہر جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بے چینی سی ہونے لگی۔ میں نے اپنے کمرے سے باہر آ کے پھر پوچھا کہ یہ ایان ندا میڈم کے ساتھ کہاں گیا ہے؟ تو میری کولیگ کندھے اچکا کے کہنے لگی کہ یہ تو روز کی روٹین ہے، مجھے تو لگتا ہے ایان اور ندا کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے۔ یہ سن کے میرا چہرہ دھواں دھواں سا ہونے لگا۔ میں جیسے ہی واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹی تو
پیچھے سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک نوجوان کہنے لگا، لگتا ہے میم صباحت کو زور کا جھٹکا بڑی زور سے لگا ہے، 440 واٹ کا۔ وہ کہنے لگا، ارے یار یہ جو ایان ہے نا بڑا لکی ہے، ہر ایک کے ساتھ چانس مارتا ہے۔ پہلے میم صباحت کے پیچھے پیچھے رہتا تھا، اب دیکھا کہ اس سے اچھی اور موٹی اسامی سے لائن دینے لگی ہے تو ندا کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ ایک ہم ہے، ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی، فائلیں چیک کرنے لگی، اپنے دل کو یہ سمجھانے لگی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد ناصر میرے کمرے میں آیا۔ یہ وہی نوجوان تھا جس نے کبھی مجھے پروپوز کیا تھا۔ کہنے لگا، یار صباحت یہ فائل تم کر لو گی، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہاں رکھ دو، میں کر لوں گی۔ وہ اپنی فائلیں رکھ کے جا چکا تھا۔ میں اس آفس میں سینئر کی حیثیت سے بیٹھتی تھی۔ ایک گہری ٹھنڈی سانس میں نے لی۔ میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ کاش میں نے ناصر کی بات مان لی ہوتی تو آج میں اس کی بیوی ہوتی، میرا بھی ایک بیٹا ہوتا، اولاد ہوتی، میرا گھر ہوتا۔ میں نے اچھا نہیں کیا۔ ایان کی بچکانہ باتوں میں آ گئی۔ اب میں اسے بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اس کی دلچسپی مجھ میں سے ختم ہو کے ندا کی طرف جانے لگی تھی۔ ظاہر ہے وہ امیر تھی، دولت مند تھی، مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور کم عمر بھی تھی۔ سچ پوچھیں تو ایان کا جوڑ تو وہی تھی۔ ایان بھی بہت پرکشش شخصیت کا مالک ہو چکا تھا۔ ہنستا تھا تو گال پہ بہت پیارا سا ڈمپل پڑتا تھا، لڑکیاں اس پہ فدا تھیں، پھر ندا کیوں نہ فدا ہوتی۔ اب یہ روز کی روٹین بنتی جا رہی تھی۔ ندا اور ایان کا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے لگا۔ ایک بار آفس کی چھٹی ہوئی تو میں جیسے ہی باہر نکلی، ایان اپنی بائک کے بجائے ندا کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، پھر بلند آواز میں کہنے لگا، یار تم بس میں چلی جاؤ، مجھے دیر ہو جائے گی۔ کافی عرصے بعد میں بس میں بیٹھی، ورنہ مجھے پک اینڈ ڈراپ وہی کرتا تھا۔ میں بس پہ واپس آئی تھی، لیکن اب مجھے بس میں کھڑا ہونا بھی نہیں آتا تھا۔ ایان جتنے نوجوان بھی میرے برابر میں کھڑے تھے، انہی میں سے ایک جیسے ہی سیٹ خالی ہوئی تو اس پہ بیٹھنے لگا۔ اس کا دوست اس سے کہنے لگا، یار آنٹی کو بیٹھنے دو، کب سے کھڑی ہیں۔ وہ بالکل ایان کی عمر کا ہوگا۔ مجھے کہنے لگا، آنٹی آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے منہ سے آنٹی سن کے مجھے اپنا آپ بہت زیادہ بڑا لگنے لگا۔ شاید میں نے ڈائی کلر نہیں کروایا تھا، فیشل نہیں کروایا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری عمر بڑھنے لگی تھی۔ یہ وہی حقیقت ہے جس سے میں نے 5-6 سال پہلے ایان کو روشناس کروایا تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا، اور آج شاید میں اسے بوڑھی لگنے لگی تھی، بڑی لگنے لگی تھی۔ اس پر کیے سارے احسانات مجھے یاد آنے لگے۔ ابھی تک اس نے میرا قرضہ بھی نہیں اتارا تھا، کیونکہ وہ لاکھوں میں تھا۔ میں جب گھر آئی تو اپنے اندر تھکان سی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بھی میں مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ بس اپنے لیے ایک چائے کا کپ بنایا اور آنسوؤں کے ساتھ پیا۔ رات کو ایان کی کال آئی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا، یار بہت تھک چکا ہوں، تمہیں پتہ یہ ندا کی بچی مجھے تھکا کے رکھ دیتی ہے، لیکن آج میں نے بھی اسے کھانا کھلایا تھا، کھا نہیں رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتی ہوں۔ میں نے کہا لیکن میرے ساتھ تمہیں یہ کھانا کھانا پڑے گا، تمہیں پتہ ہے میری خاطر اس نے ڈھابے کا کھانا کھایا۔ پھر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ کہنے لگا اور کیا، یہ امیر لڑکیاں نا نازک ہوتی ہیں اسی طرح۔ پھر کہنے لگا تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے یار، میں بہت تھک گیا ہوں، میں سو جاؤں۔ میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ مجھ سے فون پہ باتیں کیا کرو۔ کہنے لگا کیا کروں، تمہاری عادت ہو گئی ہے، تم سے بات نہیں کرتا نا تو لگتا ہے کہ دن اچھا گزرا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں میں جانتی ہوں دن تو تمہارے بہت اچھے گزر رہے ہیں، میں بھی تھک چکی ہوں، اب مجھ سے رات کو دیر تک جاگا نہیں جاتا، میں بھی سونے ہی والی تھی۔ ٹھیک ہے تم بھی آرام کرو۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ایک بار میں آفس میں فائل دکھانے کے لیے ندا کے کمرے میں جانے لگی۔ میں نے پتہ نہیں کیوں کام کی مصروفیت کی وجہ سے بنا دستک دیے دروازہ کھول دیا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے کا منظر دیکھ کر میں پتھر کی ہو گئی، کیونکہ ایان اور ندا قابل اعتراض حد تک ایک دوسرے کے قریب تھے۔
اتنا قریب کہ انہیں دیکھ کر میں نے شرم سے آنکھیں جھکا لیں۔ جیسے ہی ایان کی نظر مجھ پہ پڑی، ندا کی نظر مجھ پہ پڑی، وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ ایان مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، فائلیں جا کے اپنے کمرے میں پھینکی اور آفس سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایان میرے پیچھے آیا، کہنے لگا صباحت میری بات سنو۔ میں نے کہا ڈونٹ ٹچ می۔ کہنے لگا اچھا میری بات تو سنو۔ کیوں ناراض ہو یار، بات تو سنو۔ میں نے فوراً سے لفٹ کھولی اور لفٹ کے اندر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ لفٹ میں آتا میں لفٹ بند کر چکی تھی۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی، وہ مجھے صباحت صباحت پکارتا رہ گیا، لیکن میں تیزی سے بس اسٹاپ پہ پہنچی اور اپنی مطلوبہ بس پہ چڑھ گئی۔ لیکن میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، میں دوسری بس پکڑ کے ساحل سمندر چلی گئی۔ سمندر کے سامنے بیٹھ کے آنسو بہاتی رہی۔ میں جانتی تھی جھوٹے بہانے بنائے گا، مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تبھی تو اپنے والدین کو میرے گھر نہیں لے کے آیا، کیونکہ اب وہ سمجھدار ہو گیا ہے، میچور ہو گیا ہے، اب اسے ندا اچھی لگنے لگی ہے اور عقل مند بھی تو ہو گیا ہے۔ جانتا ہے ندا سے شادی کرنے سے اسے خوبصورت بیوی کے ساتھ ساتھ بینک بیلنس بھی ملے گا، جو مجھ سے شادی کرنے پہ نہیں ملے گا۔ مجھ جیسی بوڑھی کنواری لڑکی کے ساتھ ایک پرانا سا گھر اب شاید ایان ڈیزرو نہیں کرتا۔ رات 9-10 بجے تک میں ساحل سمندر پہ بیٹھی رہی۔ میں نے موبائل جب پرس میں سے نکال کے دیکھا تو ایان کی بہت سی مس کالز آئی ہوئی تھیں، میسیجز بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے اسلام آباد کی ایک کمپنی میں اپلائی کیا ہوا تھا، میں چاہتی تھی کہ وہاں جاب لگ جائے تو ایان کو بتاؤں گی اور پھر اس کی جاب بھی وہاں لگوا دوں گی۔ ابھی رات کو ہی مجھے وہاں سے رپلائی آیا کہ آپ کی جاب کنفرم ہو چکی ہے۔ آج اسے یہی خوشخبری سنانی تھی، لیکن جس حقیقت سے اس نے مجھے روشناس کروایا، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ میں نے اپنی ٹکٹ کنفرم کروائی۔ رات کو 10 بجے میں گھر پہنچی۔ میری پڑوس کی خواتین کہنے لگیں کہ وہ ایان بار بار تمہارا پوچھ رہا تھا، تم کہاں تھی؟ میں نے کہا کہیں نہیں تھی۔ میں نے گھر کی بیرونی دروازے کا تالا کھولا اور اندر آ گئی، دروازہ بند کر دیا، اپنی پیکنگ کی۔ صبح صبح میری اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ میں 7 بجے گھر سے نکل چکی تھی۔ گھر کو تالا لگایا، کسی سے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بتایا، اور میں چپ چاپ اسلام آباد چلی گئی۔ جاب کے ساتھ ساتھ مجھے وہاں گھر بھی مل چکا تھا۔ ایان کی اچانک کتنی کالز آ چکی تھیں، میں نے سم نکالی اور پھینک دی۔ میں اس کے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتی تھی کہ صباحت، میں نے تم سے جو کی وہ جذباتی محبت تھی اور میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں اس کے منہ سے اگر یہ الفاظ سنتی تو شاید مر جاتی، اس لیے میں نے اسے خود ہی چھوڑ دیا۔ اپنے دل میں یہ ملال تو نہیں تھا کہ ایک نوجوان کی ٹھکرائی ہوئی ہوں، حالانکہ سچ تو یہی تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے دل کی تسلی بھی تو چاہیے تھی۔ عورتوں میں بھی انا ہوتی ہے، اور جب ان کی انا ہرٹ ہوتی ہے تو کبھی کبھی وہ سہ نہیں سکتی، مر جاتی ہیں وہ، اور میں وقت سے پہلے مرنا نہیں چاہتی تھی۔ دن تو کام میں گزر جاتا تھا، لیکن جیسے ہی رات کے 10 بجتے تھے میرا دل بے چین ہونے لگتا تھا، کیونکہ روزانہ رات 10 بجے وہ مجھے کال کرتا تھا، کئی سالوں سے کر رہا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میرے دن بھر کی تھکان اس کی باتوں سے ختم ہو جاتی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ میں نے گنتی رکھنی چھوڑ دی تھی۔ اب میں نے اپنے بالوں کو کلر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، پارلر جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اب مجھے ضرورت نہیں رہی تھی، مجھے اپنی عمر کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ 10 سال گزر گئے۔ میں نے یہ روٹین بنا لی تھی، جیسے ہی آفس سے آتی تھی کھانا کھا کے اپنے فلیٹ کے قریبی گارڈن میں جا کے بیٹھ جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھنے لگتی، کبھی نوجوانوں کو، شاید کسی نہ کسی میں ایان کی کوئی نہ کوئی جھلک نظر آ جاتی تو دل کو تسلی بھی ہو جاتی تھی۔ ان 10 سالوں کے بیچ میں میری عمر کے کئی نوجوانوں نے مجھے ڈھکے چھپے الفاظ میں شادی کی آفر کی تھی، لیکن میں نے پتہ نہیں کیوں انکار کر دیا۔ کوئی ایسا تھا جس کی بیوی مر چکی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کوئی ایسا تھا جس کی بیوی کے مرنے کے بعد ان کی جوان اولاد نے باپ کو بے آسرا چھوڑ دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس کا سہارا بن جاؤں، لیکن میں سب کو انکار کرتی رہی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی بھی میرے اندر کہیں چھپا بیٹھا ہے، جو کہتا تھا صباحت پلیز انکار کر دے،
میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں جانتی تھی وہ ندا سے شادی کر چکا ہوگا، اس کے بچے بھی ہوں گے، لیکن شاید وہ میرا ایان نہیں تھا۔ میرا ایان ابھی بھی میرے اندر زندہ تھا، وہ ابھی بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ شاید میں پاگل ہو گئی تھی اپنے اسی ایان کی محبت میں، اور اس کی باتوں کو اپنی زندگی کا اثاثہ سمجھ کر ان میں جینے لگی تھی۔ اب تو اسلام آباد کے اس آفس میں بھی میں سینئر کی حیثیت سے کام کر رہی تھی، جب ایک میٹنگ میں مجھے باس کے ساتھ جانا پڑا، لیکن سامنے میٹنگ ممبران میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بیٹھے ایک شخص پہ جا کے میری نظریں ٹک گئیں۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میری نظریں اس شخص پہ تھیں اور وہ ٹک ٹکی باندھے مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں حیران تھی کیونکہ اس کی کنپٹیوں کے بال سفید تھے، سر کے بال بھی کافی سفید تھے، بنا پلکیں جھپکائے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے نظریں چرائیں، اپنے باس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ میٹنگ کے دوران بھی اس کی نظریں مجھے اپنے چہرے پہ چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جیسے میٹنگ ختم ہوئی میں فوراً سے باہر آئی، باس کے بغیر نیچے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ پتہ نہیں وہ کیوں آیا تھا میرے سامنے، میں جانتی تھی وہ میرے پیچھے نہیں آئے گا کیونکہ اب اس کے پیروں میں اس کی بیوی اور بچوں کی زنجیریں پڑ چکی تھیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں اس سے بھاگ کے آ گئی۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شام ہوتے ہی میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں قریبی پارک میں جا کے بیٹھ گئی، بچوں کو دیکھ رہی تھی، دماغ ادھر ہی لگا ہوا تھا کہ کیا تھا وہ میرے سامنے نہ آتا، باقی کی عمر بھی یوں ہی گزر جاتی۔ پتہ نہیں سوچیں ماضی کی طرف جانے لگی، سب کچھ یاد آنے لگا۔ جب مجھے لگا جیسے میرے ہاتھ پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے، میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی، اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، تبھی کسی نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میں نے ڈرتے ہوئے اپنے برابر میں بیٹھے شخص کو دیکھا تو وہ وہی تھا۔ میں نے کہا، ایان میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا، کیوں؟ تاکہ تم پھر سے بھاگ جاؤ اور میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھروں۔ وہ بڑے غصے میں تھا، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ کہنے لگا، صباحت تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تم پلٹ کر نہیں دیکھتی، اور مجھے تمہاری یہ عادت بہت زہر لگتی ہے۔ میں نے کہا، پلٹ کے دیکھنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ ایان میں تمہارے پاؤں کی زنجیر بن کے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی تم ندا سے محبت کرتے ہو، اس کے ساتھ تمہاری زندگی مجھ سے زیادہ اچھی گزر سکتی ہے۔ تمہاری یہ دوسری عادت ہے جو مجھے زہر لگتی ہے، تم خود ہی سے سوچ لیتی ہو۔ کتنے فون کیے تمہیں اندازہ ہے؟ میں نے کہا، بات پرانی ہو گئی ہے، میں گڑے مردے اکھیڑنا نہیں چاہتی۔ وہ کہنے لگا، میں پچھلے 10 سال کے ایک ایک لمحے کا حساب لینے کے لیے آیا ہوں، اور سود سمیت تم سے وصول کر کے جاؤں گا۔ میں نے کہا، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں، میں تم سے بہت بڑی ہوں۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں جانتی تھی کہ تم پچھتاؤ گے، لیکن اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر میرے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ اپنے موبائل سے اس نے فرنٹ کیمرہ کھولا، کہنے لگا، پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا، یہ دیکھو، تمہاری محبت نے مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا، اور بھی امتحان چاہیے تمہیں تو بتا دو۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا، میں نے کبھی تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی، تمہاری جگہ ابھی بھی خالی ہے۔ میں نے ندا سے شادی نہیں کی، محبت وہ مجھ سے کرتی تھی، میں اس سے نہیں کرتا تھا۔ اس دن جو کچھ تم نے کمرے میں آدھا ادھورا دیکھا وہ ندا کی زبردستی تھی۔ وہ میرے قریب آئی تھی، میں اس سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے، اسے خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے یہی بتا رہا تھا کہ میں صرف صباحت سے محبت کرتا ہوں، لیکن تم آ گئی، دیوانوں کی طرح تمہارے پیچھے بھاگا تھا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، بھاگ گئیں تم۔ تمہارے گھر بیٹھا رہا، تمہارا انتظار کرتا رہا، تم نے فون تک نہیں اٹھایا، اور پھر پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، کہاں دفع ہو گئیں۔ دوسرے دن آیا تو گھر پہ تالا لگا ہوا تھا، مسلسل تمہیں کال کرتا رہا، تمہارے گھر کے چکر کاٹتا رہا، تم پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، کیوں گئی تھی؟ تمہیں میری بات پہ اعتبار نہیں تھا؟ میں تمہارے لیے الو کا پٹھا تھا؟ میں کہتا تھا کہ پلیز مجھ پہ اعتبار کرو، لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، محلے والے کیا کہیں گے، آفس والے کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے۔ لوگ کبھی کسی کو جینے نہیں دیتے، میں ابھی بھی وہی ہوں جہاں پہلے تھا۔ خدا کے لیے میری محبت کی مجھے اتنی بڑی سزا مت دو،
جو آگے کی زندگی بچ گئی ہے نا اسے اپنے سنگ گزار لینے دو۔ میں حیران تھی کہ کیا وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا تھا؟ ابھی تک میرے انتظار میں تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، میں رونے لگی۔ آنسو اس کے بھی بہہ رہے تھے لیکن بار بار صاف کر رہا تھا۔ کہنے لگا کل تمہارے گھر مولانا صاحب کو لے کے آؤں گا، زیادہ نخرے مت دکھانا۔ وہ ابھی بھی ویسا ہی تھا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہوا تھا کہ مجھے ایک بار اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی ہم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دوسروں کی محبت پہ شک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو سچی محبت کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، کیا آیان جیسے لوگ ابھی بھی دنیا میں ہوتے ہیں یا صرف یہ میرا ہی نصیب تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار ہوتا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہماری محنت آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔